تو قرآن کریم نے سورۃ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان رشتوں کا بیان فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ تم پر یہ جو رشتے حرام کر دیے گئے جن کے ساتھ نکاح کرنا، اس میں فرمایا وہ تمہاری مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، و عماتکم و خالاتکم، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا بنات الاخی، بھائی کی بیٹی جن کو ہم بھتیجی کہتے ہیں، و بنات الاختی، بھانجی۔ یہ تو وہ بنیادی 7 رشتے ہیں جن کا قرآن پاک نے یہاں حرمت کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ اس میں نکاح جائز ہو سکے۔ اس کے بعد پھر کچھ رشتے ہیں اور نسبتوں سے حرام ہوتے ہیں، اس میں فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ تمہاری مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے، جن کو ہم رضائی مائیں کہتے ہیں۔ رضاعت سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں کہ جو رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔ رضائی بہن سے بھی حرام ہو گیا، رضائی پھپھی، خالہ، وہ سارے رشتے، دادی، یہ سارے بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر ساتھ وضاحت بھی فرمائی قرآن نے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، کہ تمہاری وہ رضائی بہنیں ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، ساس جو ہوتی ہے تمہاری بیویوں کی مائیں، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ لیکن یہ اب رشتے وہ آ رہے ہیں کہ کسی اور نسبت سے حرام ہو رہے ہیں، مثلاً یہ جو شروع میں 7 رشتے ہیں وہ تو ہر صورت حرام ہیں، اور پھر آگے رضاعت سے حرام ہو گئے، اب یہ مساہرت سے ان کو حرام کرنا کہتے ہیں، جو سسرالی رشتے ہیں ان کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کسی شخص نے دوسری شادی کی ہے، اس کی جو پہلی بیوی ہے اس کی کوئی بیٹی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی آئی ہے، تو اب یہ جب اس کی صحبت میں آ گئی تو وہ بیٹی بھی اس پر حرام ہے، اگرچہ اس کے نسب سے حرام نہیں ہے لیکن اس کی بیوی کی بیٹی ہے، اس رشتے سے اس رشتے کی وجہ سے وہ بھی حرام ہوگی، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا دوسرا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ بیٹوں کی جو بیویاں ہوتی جو بہو ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اب وہ ویسے تو کوئی عام عورت ہو سکتی، لڑکی ہو سکتی تھی، لیکن بیٹے کے عقد میں آنے کی وجہ سے اب اس کے باپ پر بھی ہمیشہ کے لیے وہ، چاہے بیٹا زندہ ہے چاہے نہیں، جی بیٹا زندہ ہے، فوت ہو جائے، طلاق دے دے، کسی صورت میں بھی اب اس کے لیے ہمیشہ ہی حرام رہے گی۔ اس کے بعد ایک اور اصول دیا قرآن پاک نے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ 2 بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے، کسی صورت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے اختین تک بیان فرمایا لیکن حدیث پاک میں ان کی وضاحت آئی کہ کچھ اور رشتے بھی ہیں جو ایک وقت میں جمع نہیں کیے جا سکتے، بھانجی اور خالہ، پھوپھی اور بھتیجی، تو یہ ایسے رشتے ہیں کہ ان کو بھی ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا الا ما قد سلف، اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت میں ہو گیا وہ ہو گیا، اب اسلام نے یہ ضابطہ دے دیا۔ یہ تو تھے وہ محارم رشتے جن کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ رشتے ان میں ایسے بھی ہیں کہ ایک وقت میں وہ حرام ہوتے ہیں لیکن دوسرے وقت میں وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ ایک بہن فوت ہو گئی، جی بالکل، میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ 2 بہنیں ایک وقت میں حرام ہیں، اب ایک بہن فوت ہوگی تو دوسری نکاح میں آ سکتی ہے، پھپھی فوت ہوگی بھتیجی نکاح میں آ سکتی ہے، خالہ فوت ہوگی بھانجی نکاح میں آ سکتی ہے، اس کی اس عورت کی جو نہیں اپنی تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو یہ وہ بنیاد اسلام نے فراہم کی۔ پاکیزگی کا جو ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہمیں دے دیا گیا کہ رشتوں کا تقدس اور یہ ساری چیزیں اس میں